الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 530 ہے، 531 ہے اور 532 ہے، کیونکہ ان تینوں روایتوں میں چونکہ ایک ہی قسم کا مضمون موجود ہے، اس لیے آج ہم ان تینوں روایت کی شرح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان روایت کو امام مسلم بھی اور امام بخاری بھی کتاب الزکوٰۃ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسلسل سوال نہ کرے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں بات موجود ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تیسری بات میں بات موجود ہے، جو شخص مال کو بڑھانے کی نیت سے غرض سے لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہو، اب وہ چاہے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ اس سے مراد سائل ہیں، بھکاری ہیں، اس لیے کہ ان کو دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی حالت ایسی ہوگی، ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا، وہ دور سے ہی پہچانے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھیک مانگا کرتے تھے، بیجا لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ جس طرح ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھیکاری کو پہچان لیتے ہیں، اسی طرح قیامت میں بھی وہ چھپ نہیں پائیں گے، ذلت اور رسوائی ان کی عیاں ہوگی اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو اب جو کہا گیا ہے کہ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے، آگ مانگ رہا ہے، چاہے کم مانگے چاہے زیادہ مانگے، تو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا تو اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، آگ کا عذاب دیا جائے گا، یا پھر جو اس نے مال مانگ مانگ کے جمع کیا تھا اس کو آگ کا انگارہ بنا دیا جائے گا، پھر اس کو داغا جائے گا، تو یہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں، ایسا سائل، فتاوی رضویہ 10ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 307 ہے، اس پہ شرعی مسئلہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے مطابق اس کے پاس مال موجود ہو، جس کی ضرورت مال موجود ہو اور کمانے پر بھی قادر ہو، یعنی کہ مال بھی موجود ہے اور کمانے پر بھی قادر ہے، تندرست و توانا ہے، کما سکتا ہے، تو اس کے باوجود وہ مانگتا ہے، تو مانگنا بھی اس کے لیے حرام اور دینا بھی اس کے لیے حرام، یعنی کہ مانگنے والا بھی گناہ گار اور دینے والا بھی گناہ گار۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے شہروں میں، ہمارے بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ مرد، عورت، بچے بھیک پہ لگائے ہوئے ہیں، بھیک ان سے باقاعدہ منگوائی جا رہی ہے، بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے، ایک مافیا ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے دیگر لوگ جو کیا کرتے ہیں، کسی عورت کو دیکھا اس نے فوراً 150 اسے دے دیے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی ضرورتیں بند ہوتی ہیں، ضرورت مند نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، اگر اسے کھانا مل گیا تو بتائیے اس کی ضرورت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے تو ہو گئی نا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا گھر جائے، یا وہ عورت جو مانگ رہی ہے کھانا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، سیدھی گھر جائے گی، وہ پھر کسی اور سے سوال نہیں کرے گی، وہ کسی اور سے نہیں مانگے گا کہ اس نے کھانا مانگا تھا، کھانے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اس کا بار بار سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کھانا اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، کہ کھانا بیچ دیتے ہیں، کھانا خراب کرتے ہیں،
اور پھر رات کے 2-3 بجے تک ساری رات یہ اسی طرح مانگتے پھرتے ہیں، اور پھر نہ ان کا اچھا لباس نہ اچھی غذا کھا سکتے ہیں، اور مر جائے تو لاکھ روپے ان کے پاس سے نکلتے ہیں۔ ایسی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، ہمیں ایسے لوگوں کو ان کی مدد بولیے نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ایسا کوئی بوڑھا، ایسی کوئی بوڑھی عورت جس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، جس کو کھلانے والا ہی کوئی نہ ہو، اگر وہ سوال کرے تو اس کو دینا جائز، اس کو دینا جائز، وہ بھی اتنا کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اگر وہ بھی اسی طرح چکر لگا رہی ہے، سارا دن ہی مانگ رہی ہے، تو پھر اس سے بھی شرن دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ضرورت سے زائد کو سوال کر رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بات کرتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کتنی پیاری دعا آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جس طرح تو نے میری پیشانی کو غیر کے آگے جھکنے سے روک رکھا ہے، یہ پیشانی، یہ سر انسان کا کسی غیر کو سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ مجھے کسی غیر کی طرف مانگنے نہ دینا، مجھے کسی غیر سے سوال نہ کرنے دینا، نہیں کہ بندہ جب بھی مانگے اپنے رب سے مانگے۔ تو اگر ہم ان باتوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے